السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 33۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں بیکاز یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے چیخی، مائسا تمہاری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ ایلف افکار میں ڈوب چکی تھی۔ یہ سچائی اس کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا، یا پھر پتہ نہیں اسے یقین بھی ہوگا یا نہیں۔ مائسا میری بہن ہے، بس کچھ ایشوز کی وجہ سے فی الحال ہم ساتھ نہیں ہے۔ وہ دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کسی رازدار سے بات کر رہا ہو۔ حالانکہ تھوڑی دور بیٹھی نشا اور زوہا تو ایک نگاہ زاران پر تو دوسری نگاہ ایلف پر ڈال رہی تھی، اور وہ ایشوز کیا ہے؟ اس کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ مائسا کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتی تھی، لیکن تھوڑا بہت تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ مائسا اور اینا لاوارث ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو رشیا بلایا سب ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن رشیا وہ آئی تو معاملہ مزید بگڑ گیا۔ جسے سلجھانا مجھے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ملیشیا آنا پڑا تھا۔ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، آپ وہ واحد عورت ہے جسے زہران خان زیادہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر بار اپنے لفظوں سے ایلف کا دل ڈول رہا تھا۔ وہ اس چیز کی طاقت رکھتا تھا، اسے اختیار تھا ایلف کا دل دھڑکانے کا۔ تم کہتے ہو کہ مائسا تمہاری بہن ہے، تو کیا اینا بھی تمہاری بہن ہے؟ اینا مائسا کی بہن تھی، ظاہر ہے زاران کی بھی بہن ہی ہوگی۔ کہاں چلی گئی ایلف کی کامن سینس؟ یا پھر حقیقت سے روشناس ہونے کی بدولت اس کا دماغ معاف ہو گیا؟ اینا میری چھوٹی بہن ہے، وہ تعصب سے بولا، آنکھیں کبھی بند ہو رہی تھی تو کبھی کھل رہی تھی۔ اس کا مطلب تم تینوں بہن بھائی ہو، مطلب تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں۔ اس بار ایلف تھوڑا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں کا نوٹس لیتی جانچتے لہجے میں بولی تو بیک وقت زاران نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، ہم 4 بھائی بہن ہیں۔ سہولت بھرا جواب آیا، لیکن وہ پہیلیاں کیوں بجھا رہا تھا؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتا ساری سچائی؟ لیکن نہیں، ایلف جو سوال اس سے کر رہی تھی وہ بس اسی کا جواب دے رہا تھا۔ 4 کیسے؟ 4 کیسے ہو گئے؟ چوتھا کون ہے؟ زاران وقفے بعد اس پر آسمان گرا رہا تھا، اور ایلف کو لگا وہ اس آکاش تلے دب جائے گی۔ حوزان بھائی، نازلی کے ہونے والے شوہر۔ اس بار اس نے ایلف پر ایک دم سے بمباری ہی کر دی۔ وہ اپنی جگہ دھک رہ گئی، چہرہ ساکت ہو گیا۔ نازلی کے پروفیسر؟ اسے علم ہو چکا تھا کہ نازلی کے پروفیسر کے ساتھ اب اس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ پروفیسر زاران کا بھی کچھ رکھتا ہے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جواباً زاران نے اس بات میں سر ہلا کر یقین دہانی کروائی۔ تمہارے پیرنٹس بھی ہیں؟ جی۔ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں۔ ایک بار پھر ایلف نے زمین سے افلاک تک کا سفر طے کیا۔ اتنا جھوٹ! کوئی اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ تم نے بابا سے جھوٹ کہا، تم نے بابا کو بولا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، تبھی بابا نے تمہیں پیلس میں پناہ گاہ دی، اور تم میرے بابا کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے۔ وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر دہاڑنے لگی۔ 7 سال! ایلف نے بولا 7 سال، اور پچھلے بیتے 7 سال اسے سوئی کی طرح چبھے۔ 7 سال سے تم ہم سب سے جھوٹ کہہ رہے تھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور اب وہ تمہارے بہن بھائی پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر ہمارے پیلس میں آ گئے ہیں۔ کون ہو تم سب؟ کیا ہے تم سب کی سچائی؟ کیا چھپا رہے ہو ہم سے؟ کس مقصد کے تحت آئے ہو ہمارے پیلس میں؟ وہ اب اپنے آپے میں نہیں رہی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا، اور بہت زیادہ آ رہا تھا۔ میرا مقصد آپ کو حاصل کرنا تھا، اور میں اسی لیے آیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، یہی سچ تھا اور اسے یہی کہنا تھا۔ اور باقی سب ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد تایا جان کے دل میں اور گھر میں جگہ بنانا تھا، جو تقریباً وہ لوگ بنا چکے ہیں۔ تایا جان؟ اس رشتے کی ایلف کو سمجھ نہ آئی۔ کون تایا جان؟ آفنتی صاحب، ہم سب کے تایا جان۔ اس بار بمباری بہت زور سے ہوئی تھی، اسے لگا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ زاران یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اسے تو کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن کیسے؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بابا کے تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ کیسے جھوٹ کہہ سکتا تھا؟ کیا وہ یہ بھول گئی تھی کہ زاران اب اس کے لگائے انجیکشن کے زیر اثر ہے؟ وہ جھوٹ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسے تو اپنی ہوش نہیں، پھر جھوٹ کیسا؟ کس نے کہا آپ کے بابا کے کوئی بھائی نہیں ہے؟ میرے بابا اور آپ کے بابا بھائی ہیں۔ آپ میرے تایا جان کی بیٹی ہیں، میں آپ کا کزن تھا، اور اب شوہر ہوں۔ اس حقیقت پر تو باقاعدہ نشا اور زوہا کا بھی منہ کھل گیا۔ کتنا ماسٹر مائنڈ گیم کھیل گیا تھا زاران، اور ایلف کو بھنک تک نہ ہوئی تھی۔ اگلے 5 منٹ ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ایلف بولنے سے قاصر تھی۔ اب مزید کوئی راز
ڈائجسٹ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایلف تم ٹھیک ہو؟ ایلف نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا جب نشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جواباً ایلف اپنا سر اس بات میں ہلاتی دوبارہ سے زاران کو دیکھنے لگی جو مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بابا تو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، پھر بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گے کہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس کے سر میں ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی سوچ سوچ کر۔ پھر اگلے پورے 20 منٹ زاران نے اسے الف سے لے کر یا تک ساری کہانی سنا دی، جس پر ایلف کا چہرہ عجیب ہی طرز میں کھلا۔ حالانکہ اس دوران اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زاران یہ کہانی اسے پہلے بھی سنا چکا ہو، مگر کب؟ یادیں اب تازہ ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے مگر جواب کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بابا کو کال کرنی چاہیے، مجھے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کیوں چھپایا انہوں نے ہم سے یہ سب۔ زاران نے اسے کہا بھی تھا کہ آفندی صاحب نہیں جانتے تھے ہم کس کے بچے ہیں، اس کے باوجود بھی اسے بابا سے بات کرنی تھی، یا پھر وہ اپنے طور پر بابا سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وجہ جو بھی تھی وہ آفندی صاحب کو شک میں مبتلا کرنے والی تھی۔ اس نے کال ملا لی تھی، پہلی بیل ہوئی، دوسری بیل ہوئی، پھر تیسری بیل پر فوراً سے کال اٹھا لی گئی۔ بابا پاکستان میں آپ کے سگے بھائی رہتے ہیں اور آپ نے ہمیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کیوں چھپایا آپ نے ہم سب سے؟ سوال ہو چکا تھا، جواب کے منتظر ایلف کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ تھے، نہ جانے اب جواب کیا آئے گا۔ خاموشی، ایک ٹرانس سی خاموشی۔ کتنے ہی پل اس خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایلف کے سوال پر جواباً کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی دوسری سمت سے ہر چیز ساکت ہو گئی تھی، تھم گئی تھی، جیسے وقت کو بھی روک دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آفندی صاحب کے سانس لینے کی آواز بھی اسے محسوس نہ ہوئی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، وہ کتنے ہی منٹ اب خاموش رہ سکتی تھی۔ اسے اس خاموشی کا دورانیہ توڑنا تھا۔ وہ جلد ہی توڑ گئی۔ بابا، میں جواب کی منتظر ہوں، مجھے سچائی سننی ہے، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ایلف کی آواز بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ بہت ہی دقت سے بول رہی ہو۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا وہ ویڈیو کال ملائے اور اپنے بابا کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھے۔ ایلف، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ایک لمبا سانس تحویل کر لینے کے بعد وہ تحکم سے بولے تو ان کی آواز میں بے ساختہ ہی سختی گھل گئی۔ کچھ پل قبل ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے انہیں اب سانپ سونگھ گیا ہو، جیسے ایلف نے الفاظ نہیں ہتھوڑے ان کی سماعتوں پر دے مارے ہوں۔ وہ دھک رہ گئے۔ اتنے سالوں بعد یہ ذکر، ایلف کیسے جان گئی یہ سب؟ بابا، کیا یہ سچ ہے؟ بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ایلف کی نم آنکھوں میں بے اختیار ہی اشک اترنے لگے۔ بیٹا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کوسوں دور بیٹھے آفندی صاحب طیش کی حالت میں دکھائی دے رہے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ سچائی وہ اپنے بچوں سے ہی تو چھپانا چاہتے تھے، پھر انہیں کیسے علم ہو گیا اس سب کا؟ بابا، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے کس نے بتایا، ضروری تو یہ ہے کہ آپ نے ہم سب سے کیوں چھپایا۔ ایلف اٹھی، ایک نظر ترچھی نظروں سے اسے دیکھے زاران پر ڈالی، پھر وہ چلتی ہوئی بالکنی تک آ گئی۔ بابا، آپ کیوں چھپانا چاہتے تھے ہم سب سے؟ بھائی نے جب بھی آپ سے فیملی کا ذکر کیا تو آپ نے ہر بار یہی بولا کہ ہماری کوئی فیملی، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے ہم سب سے جھوٹ کہا۔ یہ الفاظ آفندی صاحب کو زہر سے بھی برے لگے۔ ان کے وجود میں کچھ زخمی ہوا تھا، شاید دل۔ آپ نے کہا کہ ہم بچپن سے رشیا میں رہ رہے ہیں، یہی ہماری چھوٹی سی فیملی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا بابا، آپ ہم سب سے جھوٹ کہتے تھے، آپ ہمیں اپنی فیملی سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ کیوں بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایلف کی آنکھ سے پلکوں کی باڑ توڑتا ایک اشک ٹپکا اور رخسار پر بہتا ہوا چہرے سے پھسل گیا۔ ایلف، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا تم اپنے بابا کو جواب نہیں دو گی؟ خود پر بہت سارا جبر کرتے ہوئے اپنے لہجے پر زمانے بھر کی نرمی لے آئے، صرف اس لیے کہ انہیں ایلف سے سچ سننا تھا۔ وہ تعجب میں تھے کہ وہ راز جسے انہوں نے 4 دیواری میں چھپا کر رکھا، وہ اچانک سے باہر کیسے آ گیا اور ایلف تک کیسے پہنچ گیا۔ بابا، کیا بتاؤں میں آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا ہرٹ ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے ہم سب سے جھوٹ بولا، اپنی فیملی کے بارے میں چھپایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں بابا، کیوں؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ملیشیا کی تازی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی، مگر افسوس اس کے افسردہ موڈ کو خوشگوار نہ کر سکی۔ بیٹا، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں میری فیملی رہتی ہے تو بیٹا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں نے بلا وجہ انہیں نہیں چھوڑا۔ رشتوں میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور جب رشتوں میں دراریں، حسد اور جلن کی آگ جلنے لگے تو رشتے خاکستر ہو جاتے ہیں، پھر جو دھاگے کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں جڑتی۔ آفندی صاحب نے اپنی طرف سے صاف لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا، رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ ٹوٹنے سے الگ الگ ہو جائے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ رشتے انمول ہوتے ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح آفندی صاحب کو صحیح لفظوں میں باور کروائے۔
کہ رشتے کوئی کانچ کا کھلونا نہیں ہوتے جو گرنے سے ٹوٹ جائے۔ ایلف بیٹا، یہ سب فطور آپ کے ذہن میں کس نے بھرا؟ کس سے مل رہی ہے آج کل آپ؟ زاران کہاں ہے؟ اس سے میری بات کروائے۔ شاید وہ برہم ہو رہے تھے۔ ایلف نے محسوس کیا بابا وہ اپنے روم میں ہے، سو رہا ہے، آپ مجھے جواب دیں، مجھے سچائی سننی ہے۔ ایلف اٹل تھی، اس کے دماغ میں کچھ ہلچل ہو رہی تھی، تبھی اس نے زہران کے متعلق خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایلف بیٹا، میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اب تک تو میں انہیں بھول بھی چکا ہوں۔ میری فیملی میرے بچے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ اشتعال میں تھے، یہ سوچ سوچ کر کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود ایلف خانزادہ کو اس سب کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ کیا وہ کسی سے ملی؟ کہیں ملیشیا میں ان کی فیملی کے کسی ایک ممبر سے اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ لیکن نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بابا وہ آپ کے سگے بھائی ہے، آپ کیسے رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ سگے ہی تو آستین کا سانپ ہوتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا علم کہ دل کس چیز سے دکھتا ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے ظاہر کروانے کی کہ وہ بے قصور ہے، وہ کہانی کے وکٹم ہے، لیکن کہہ لینے سے سچائی تھوڑی نہ بدل جاتی ہے۔ بابا کیا ان کی غلطی اتنی زیادہ ہے کہ آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ وہ بہت آس سے بولی۔ بالکل نہیں، سب کچھ ٹھیک وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ بگڑا ہو، لیکن جہاں رشتے ختم کر دیے گئے ہوں وہاں دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی۔ یہ کوئی عمارت نہیں ہے، رشتے جذبات سے بنتے ہیں، اور جذبات جب دیمک بن جائے تو سب سے پہلے آپ کے دل پر وار کرتے ہیں، اور جب دل ہی نہ رہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آفندی صاحب تو صفاقی کی انتہا ہی کر گئے، وہ نفرت کے اس اسٹیج پر تھے جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ بابا ایک موقع، اس کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے کہ اگلے ہی پل آفندی نے اس کی بات ٹوک دی بری طرح سے۔ غیروں کو موقع نہیں دیا جاتا، وہ تیز آواز میں بولے۔ بس بہت ہوا ایلف، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس سے یہ سب معلوم ہوا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس قصے کو یہیں پر ختم کر دو، کیونکہ اس بارے میں مزید مباحثے نہ تمہیں فائدہ دیں گے نہ مجھے۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح ایلف کے دل پر دھپ گئے۔ اسے تکلیف ہوئی، بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ تو اپنے بابا کی پری تھی، پھر اس کے بابا اس سے اس طرح سے کیسے بات کر سکتے تھے؟ اس ایک پل میں ایلف کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے، جنہیں سمیٹنے والا فی الحال کوئی نہیں تھا۔ دفعتاً اس نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ بابا آپ مجھ سے اس طرح تو بات نہیں کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں کیا کچھ نہیں تھا، رنج، غم، دکھ، تکلیف اور بے یقینی۔ یکایکی ایک آنسو ٹوٹا، پھر دوسرا، پھر نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے، کتنے ہی ستارے آسمان سے زمین پر گرے۔ کاش کہ اس کا غلام اس وقت ہوش میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی شہزادی کو اتنے آنسو نہ بہانے دیتا۔ ایلف بیٹا، میری جان۔ پل بھر میں ان کا انداز بدلا، ایک پل کو ملال ہوا، ان کی آواز میں نرمی گھلی تو موبائل کے اسپیکر سے میٹھی آواز ابھری۔ میری گڑیا، یہ دشمنی بہت پرانی ہے، میں ان لوگوں کو بھول چکا ہوں، اس لیے کیونکہ اگر بی جان چاہتی تو پہل کر لیتی، وہ تو بڑی تھی نا، انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا نا، انہیں مجھے کال کرنی چاہیے تھی۔ لیکن بی جان نے بے رخی دکھا کر ثابت کر دیا کہ ان کی خاندانی انا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب بی جان نے مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر میں تو ان کی اولاد ہوں، کتنی ہی دفعہ ان کے قدموں میں آ گرتا۔ تف تھی آفندی صاحب کی سوچ پر۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اولاد ماں باپ کے آگے جھک جائے تو ان کی کمر نہیں ٹوٹ جائے گی، انہیں ہول نہیں پڑے گے، وہ اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے؟ اپنی ماں سے ناراض ہونے سے پہلے وہ ایک دفعہ یہ تو سوچ لیتے کہ ماں باپ وہ ہستی ہے جن کا قرض آپ مر کر بھی نہیں چکا سکتے، تو پھر وہ کس گمان میں تھے؟ کیا انہیں ماں کی قدر کی اہمیت نہیں تھی؟ بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے دور ہے، بد نصیب ہے وہ ہر شخص جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ کیا انہیں علم نہیں تھا کہ قرآن رشتہ داروں کو ساتھ، صلح باہمی پر کتنا زور دیتا ہے، اور قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے پر کتنی سزا دیتا ہے؟ میری جان، جس کسی نے بھی تمہیں اس حقیقت سے روشناس کروایا ہے، اب تم سب کچھ بھول کر اپنے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو اور اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے اتنے مطمئن ہو سکتے تھے؟ ایلف کی امیدوں پر پانی پھرا تھا، وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی کہ اگر وہ انہیں زاران اور باقی سب کے متعلق باخبر کر دیتی تو پتہ نہیں پیلس میں کتنا طوفان آ جاتا، پھر نازلے کی شادی شاید وہ بھی رک جاتی، اور آفندی صاحب ان سب کو دھکے مار کر اپنے پیلس سے نکال دیتے۔ اچھا ہوا اس نے ذکر نہیں کیا، ورنہ کچھ راز وقت سے پہلے کھل جائے تو صرف تباہیاں ہی لاتے ہیں، اور پھر تباہیوں کی پلیٹ میں انسان جلدی آ جایا کرتے ہیں تباہیوں کی لپیٹ میں انسان جلدی آ جایا کرتے ہیں۔ اگلا پورا گھنٹہ ان کی بات ہوتی رہی تھی۔ ایلف کو اتنا علم ضرور ہو گیا تھا کہ آفندی صاحب اتنی جلدی پتھر سے موم نہیں ہونے والے، پھر جب انہیں سچائی کا پتہ چلے گا تو پتہ نہیں زلزلہ آئے گا یا آسمان گرے گا۔
सब शॉपिंग से वापस आ चुके थे। नाज़ली का अभी तक मूड ऑफ था, उसने किसी से बात नहीं की थी। अलबत्ता यमुना दबा दबा मुस्कुराती हुई जबल साहब के कमरे में दाखिल हो गई। बाकी सभी कमरों में जा चुके थे, सिवाय हरमान के, जो मायसा को कुछ काम का बोलता हुआ पहले से ना जाने कहाँ चला गया था, शायद अपने डाक हाउस। मायसा को अभी तक बेचैनी हो रही थी जब हॉल से गुजरते हुए उसे अचानक से ख्याल आया कि वो नाज़ली से पूछ ले, ताकि जो इस्तराबी उसे हो रही है वो ख़त्म हो जाए। इसी ख्याल के तहत वो नाज़ली के कमरे में दाखिल हुई। बेड पर औंधे मुँह लेटी थी। दफतन मायसा डोर नॉक करती उसके करीब जा बैठी। नाज़ली, अफसरदा मत हो, एक ड्रेस ही तो था, तुम परेशान क्यों होती हो, इससे अच्छा मिल जाएगा। नाज़ली सीधी हो बैठी तो मायसा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते कहा, अच्छा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मुझे पसंद आ जाएगा। उसकी आंखें सुर्ख मुतरन्नुम हो रही थी, शायद रोने की वजह से। वो भी अजीब थी, बड़ी बड़ी मुसीबतों को हंसकर बर्दाश्त कर लेती थी और अब छोटी सी बात पर मुंह लटकाए बैठी थी। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, ज़रूर पसंद आएगा। देखना, हम कल शॉपिंग पर जाएंगे और इससे अच्छा जोड़ा हमें मिलेगा और तुम्हें पसंद भी बहुत आएगा। बस अफसरदा होना छोड़ दो, क्योंकि प्यारी सी लड़की बस मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। मैसा ने उसे अपने साथ लगाते ही प्यार किया तो थोड़ा बहुत नाज़ली का मूड बेहतर हुआ। फिर पूरे 10 मिनट तक उसके मुतालिक बात करने के बाद मायसा मुद्दे की बात पर आई। नाज़ली, मुझे पूछना था कि आपके भाई क्या काम करते हैं। मेरा मतलब, मुझे कुछ प्लान करना था और उनके काम की नौयत का अंदाज़ नहीं था, इसलिए पूछा। मायसा ने यहाँ वहाँ बिखरे अल्फाज जोड़ते एक बेहतर जुमला बनाया, जिस पर एकदम ही नाज़ली के चेहरे का रंग फक हुआ। वो साकिन हो गई। मायसा, वो नाज़ली बोलते बोलते रुक गई। हाँ बताओ ना नाज़ली, क्या काम करते हैं आपके भाई। मायसा जानने के लिए उतावली थी। हरमान जिम ओनर है। मॉस्को में जितने भी जिम हैं उन सब का ओनर मेरा बेटा है। दरवाजे की ओर से टेक लगाया फंदी साहब पुरएतमाद लहजे में बोले। अचानक उन दोनों ने रुख मोड़ा। थैंक गॉड बाबा आ गए, वरना नाज़ली क्या बोलती। आइए ना बाबा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं। नाज़ली के कहने पर वो मुस्कुराते हुए अंदर आए। अगर वो जिम ओनर था तो बता क्यों नहीं रहा था। रात के वक्त वो अकेली गार्डन में टहल रही थी, मोबाइल कान से लगाया कुछ हिदायतें की जा रही थी। कल के अरेंज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने आपको बोला है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो। हर चीज़ रियल होनी चाहिए, खाने से लेके म्यूज़िक तक, हर चीज़ लिस्ट के मुताबिक हो। वो रौब से कह रही थी। पहली बार उसकी आवाज़ में रौब आया था। फिर 2 मिनट मज़ीद कॉल चली, उसके बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। एजे, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल होगा। एक प्रपोज़ तुमने किया था तो दूसरा वेडिंग प्रपोज़ मैं करूँगी। फिर तुम्हारी मीडिया भी देखेगी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। ऐना पुरजोश थी। उसकी निगाहों के सामने एजे का मुस्कुराता हुआ चेहरा लहरा रहा था। चेहरे पर हया के रंग थे जो कल शाम तक बरकरार रहने थे। फिर तुम्हारी हाँ पर मैं हर चीज़ से पर्दा हटा दूंगी। मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। मैं तुम्हें हर हकीकत से रोशनास करवाऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारा ये रिश्ता रशिया में नहीं बना, बल्कि ये तो खान हवेली से भी पहले वहाँ बनाया गया था, जहाँ सब रूहों को इकट्ठा किया गया था, फिर उनके जोड़े बनाए गए थे। नरम घास उसकी पैरों को छूती उसके अंदर तक ताजगी उतार रही थी। वो खुश थी और बहुत ज़्यादा खुश थी कल के लिए। इन दिनों एजे ने साबित कर दिया था कि ऐना के आगे कोई भी दूसरी लड़की उसके लिए अहमियत नहीं रखती, और उसका यही अंदाज तो ऐना के दिल में उतरा था। वो अब देर नहीं करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द अब एजे को प्रपोज़ करना चाहती थी और उसे हकीकत से मुतारुफ करवाना चाहती थी, क्योंकि ये उसका हक था। अब न जाने कल का सूरज उसके लिए क्या पैगाम लाता था, पता नहीं उनकी कहानी क्या मोड़ लेती थी। क्या तुमने सुना नहीं कि खुशी के बाद गम तो लाजमी है। मॉस्को में तुलू हुआ सुबह का तमाज़त भरा सूरज। वो दोनों आज भी यूं ही गए थे, रोज़ मामूल की तरह। वो अपने लेक्चर्स के लिए अपने ऑफिस आ चुका था। आज उसे अपना अधूरा काम पूरा करना था, क्योंकि अब वो बिल्कुल फिट था। उसे बाजू पर दर्द भी नहीं होती थी। कमिश्नर को इल्म हुआ था कि उसे गोली लगी है, तभी उन्होंने अभी तक हौजान को कोई ऑपरेशन नहीं दिया था। वो चाहते थे हौजान पहले खुद संभल जाए, फिर ऑपरेशन पर तवज्जो दे। और आज वो दिन था जब उसे इन स्टूडेंट्स का डेटा कमिश्नर को भेजना था, जो या तो यूनी छोड़ चुके थे या फिर उनकी पढ़ाई का इख्तिताम हो चुका था। लास्ट टाइम उसने पूरी यूनी की फाइल्स कमिश्नर को सेंड की थी, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिस पर कमिश्नर का डाउट गया हो, क्योंकि उन सब फाइल्स में वो चेहरा ही नहीं था जिनकी उन्हें तलाश थी। एक एक करके मुसलसल 2 घंटों में उसने सारी फाइल्स की तस्वीरें या डॉक्यूमेंट्स फाइल्स कमिश्नर को सेंड की, और इस दौरान उसे डर था कि कहीं नाज़ी मटकती हुई उसके ऑफिस में ना आ जाए, क्योंकि उसे एक पल भी अपनी क्लास में चैन नहीं पड़ता था। फिर आज पता नहीं क्यों उसका चक्कर ऑफिस में ना लगा। अगला आधा घंटा उसने कुर्सी की से टेक लगाकर आंखें मूंद रखी, इरादा खुद को रिलैक्स करना था। जब उसका टेबल पर पड़ा मोबाइल बिप हुआ। फौजा ने मोबाइल उठाया और देखा कि कमिश्नर की तरफ से ढेरों मैसेज आ रहे थे। शिकन आलूद पेशानी पर हल्के से बल लिए
وہ چت وہ چیٹ بار پر گیا۔ کمشنر دھڑا دھڑ میسج کر رہے تھے، مطلب مجرم مل گیا۔ حوزان، یہ فائل میں نے تمہیں سینڈ کی ہے، اسے دیکھو غور سے۔ یہ ہے وہ لڑکی جو براٹوا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی نے کچھ مہینوں پہلے رشیا یونی کے ذریعے پاکستان ڈرگز بھجوائی تھی۔ یقیناً یہ براٹوا کی پارٹنر ہے۔ کمشنر اس لڑکی کو پہچان گئے تھے جس کا اسکیچ اس لڑکے نے بنایا تھا جو پکڑا گیا تھا، اور اسی کے متعلق ہی تو انہیں براٹوا کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ حوزان نے میسج پڑھے، پھر اس نے اشتیاق کے عالم میں وہ ڈاکیومنٹس اوپن کیا۔ آخر کون تھی وہ جو براٹوا کے ساتھ ملی تھی؟ کیا پتہ یہی ایک وجہ انہیں براٹوا تک پہنچا دے۔ پھر حوزان نے فائل کھولی، نگاہیں اسکرین سے ٹکرائی تو ایک دم ہکا بکا ہی رہ گیا۔ یہ اس نے کیا دیکھ لیا؟ یہ تو رمیزہ ہے۔ حوزان ایک جھٹکے سے اپنی کرسی چھوڑ اٹھا۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھا اسے اپنے آس پاس ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، فقط ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ تو ارمان کی منگیتر تھی، مطلب یہ کلپرٹ ہے۔ اس نے ڈرگز کی ہیرا پھیری کی۔ کیا یہ براٹوا کو بھی جانتی تھی؟ یہ براٹوا کے گینگ میں تھی؟ یہ اس کی پارٹنر ہے؟ اف اف اف، اتنے سارے سوالات جنم لے رہے تھے، مگر ہر بار کی طرح جواب کہیں کھو سا گیا تھا۔ اگر وہ رمیزہ تک پہنچ گئے تھے تو ارمان تک بھی جلدی ہی پہنچنے والے تھے۔ شاید ایک بار پھر اعتبار ٹوٹنا تھا۔ نہ جانے کیا ہونا تھا، یا پھر سب کچھ چکنا چور ہو جانا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔